ادارہ ادب اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کے زیر اہتمام عالمی یوم عربی زبان کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے عالمی یوم عربی زبان منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ادارہ ادب اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نے حیدرآباد شہر کے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں عالمی یوم عربی زبان کانفرنس منعقد کی۔ عربی زبان کی ترقی، ترویج اور نشر و اشاعت میں ہندوستان کے کردار کو اجاگر کرنا کانفرنس کے انعقاد کے مقاصد میں شامل رہا۔ ادارہ ادب اسلامی ہند کے تلنگانہ نائب صدر ناصر الدین و دیگر ذمہ داران کی موجودگی میں کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر اسکالرز کی جانب سے مقالہ جات بھی پیش کیے گئے اور ایوارڈز کی تقسیم بھی عمل میں لائی گئی۔ ہندوستان میں عربی زبان کے حوالے سے بہت بڑی روٹی کھاتا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات کو یہ واقف کرواؤں کہ عربی زبان کی ترقی، ترویج اور نشر و اشاعت میں ہندوستان کا کیا رول ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں عربی زبان نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندوستانیوں کے لیے کتنی اہم ترین زبان ہے۔ یہ بات آپ مان کر چلیے کہ اس وقت ہندوستان کی MNCs میں سب سے زیادہ اگر کسی فارن لینگویج جاننے والوں کی ضرورت ہے تو وہ عربی زبان جاننے والوں کی ضرورت ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، بیسوں نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں گریجویٹس کی، فارغین کی MNCs میں ضرورت ہے۔ خود حقر جو انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی میں عربی زبان کا پروفیسر اور صدر شعبہ اور ڈین رہا ہوں، وہاں ہر جانب سے عربی زبان کے گریجویٹس کی مانگ آتی ہے، اور الحمدللہ آج ہم اہل جامعات عربیہ اسلامیہ یہ کہنے کے موقف میں ہیں کہ اگر کوئی ہندوستانی عربی زبان کے ساتھ اگر انگریزی زبان اور دوسری کوئی یورپین زبان جان لیتا ہے تو وہ انتہائی غیر معمولی یافت کے ساتھ یہاں انتہائی معزز اور بڑے اعزاز کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور گزار سکتا ہے۔ خود حقر جو ایک خانگی ادارہ جامع حرمین شریفین کا ذمہ دار ہے، یہاں کی ایک انٹرنیشنل MNC کمپنی جس کو جن پیک کے نام سے جانتا ہے، وہاں کے پرسنل مینیجر سے مجھ سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ آپ کی جامعہ کے طلباء کو ہمیں دیجیے، اور اس وقت فی الفور ہمیں 35 طلباء کی ضرورت ہے، 35 گریجویٹس کی ضرورت ہے، اور آئندہ 1-2 ماہ میں 100 سے زائد گریجویٹس کی ضرورت ہوگی جو عربی زبان اور انگریزی زبان میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس طرح سے تقریباً 20 جامعات میں جو ہندوستان میں جنوب سے لے کر شمال اور کشمیر تک تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں عربی زبان کا فل فلیج شعبہ ہے، جہاں پر پارٹ ٹائم کورسز کے ساتھ گریجویشن اور PG اور PhD تک تعلیم دی جاتی ہے۔ آج ہندوستان بھر میں ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً ہر شعبے سے پبلیکیشن شائع ہو رہے ہیں، 20 میگزین اور مجلے شائع ہو رہے ہیں، جس کو عرب دنیا دیکھ کر حیران ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کون کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت ہمارے عربی زبان کے شعبہ جات کے اساتذہ کی عرب دنیا اور بین الاقوامی سطح پر اتنے غیر معمولی اور انتہائی گہرے تعلقات ہیں کہ کئی ہمارے اساتذہ پروفیسران جو دلی یونیورسٹیوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ کئی عرب دنیا کے تنظیموں کے ممبرس ہیں۔ خود حقر مکہ مکرمہ کی جو عربک اکیڈمی ہے وہاں کا ممبر ہے۔
تو اس طرح سے عربی زبان کے حوالے سے ہندوستان بہت اونچی سطح پر متعارف ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس وقت عربی شعبوں کی جانب سے جو عالم عرب میں قائم ہیں وہاں کے ذمہ داروں کی جانب سے بہت ہی قدر اور انتہائی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں. اور کئی پروفیسران حضرات جو ہندوستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو کئی ایوارڈز ملے ہیں. دلی کے کئی ایک پروفیسران کو عالمی سطح کے ایوارڈز عطا کیے گئے ہیں. خود آخر کو ہندوستان میں عربی زبان کی خدمت و نشر و اشاعت کے لیے العربی میگزین جو کویت سے تقریباً 500,000 کاپیز اس کے ہر ماہ شائع ہوتی ہیں اس کے سر ورق پر آخر کی تصویر شائع کی تھی اور سپاس ہم کو عطا کیا تھا. اس طرح سے 20 خدمات ہیں. اس وقت جو ہے کیرلا اور تمل ناڈو ساؤتھ کے تقریباً ریاستوں اور شمال کے کئی ایک ریاستوں میں چاہے آسام ہو، بنگال ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ عربی زبان کی تعلیم اور ترویج ہو رہی ہے اور بہت اعلیٰ پیمانے پر اعلیٰ سطح پر ہے. اور آپ یوں جان کر چلیے کہ آئندہ 5-10 سال میں ہر گھر میں انشاءاللہ 1 2 3 عربی زبان میں بات کرنے اور لکھنے والے پیدا ہوں. اور تمام ہماری جو اسلامی جامعات ہیں جو کل تک بہت ہی پریشان اور بہت ہی ایک متفکر تھے کہ کس طرح سے ہمارے اداروں میں عربی زبان کو عام کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی بھی ایک نہیں، پہلے 1-2 عربی زبان میں گفتگو کرنے والے ملتے تھے، لیکن آج ہر اسلامی جامعہ میں ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں طلباء اور اساتذہ الحمدللہ عربی زبان میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور مخالجات بھی وہ لکھ سکتے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور کئی ایک تنظیموں کے اور کئی مجلوں کے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایسی کئی ایک باتیں آپ سے عرض کی جا سکتی ہے کہ یوں سمجھے کہ اگر ہندوستان کی آئندہ کی اگر مسلمانوں کی کوئی زبان ہو سکتی ہے اور ہوگی تو وہ صرف عربی زبان ہوگی. آپ یہ چل کر چلیے، اب بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت بہت تنگ ہے، میں تمام چیزیں اور تمام باتیں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقوام متحدہ کی جانب سے منائے جانے والے عالمی یوم عربی کے موقع پر ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ نے ایک پروگرام الحمدللہ منعقد کیا، اور اس میں ایک اہم بات جو ہم نے کی ہے وہ یہ کہ بہت سے ہمارے اسکالرز انشاءاللہ اس میں عربی میں مقالے پیش فرمائیں گے، اور اس پروگرام کو رکھنے کا ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ آئندہ اس طرح کے پروگرامز منعقد کیے جاتے رہیں، کیونکہ ادارہ ادب اسلامی زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے قائم کیا ہوا ادارہ ہے. تو جہاں یہ اردو، ہندی اور علاقائی زبانوں میں کام کرتا ہے، وہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شعبہ عربی بھی اس کا قائم ہو اور عربی زبان میں بھی یہ مختلف پروگرامز جو ہے انجام دیتا رہے. چنانچہ تلنگانہ میں ہم نے ابھی حال ہی میں اس کا شعبہ عربی قائم کرنے کے بعد اس دن کو منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. ہمارے یہاں کے ذمہ دار ادارہ ادب اسلامی تلنگانہ کے نائب صدر جناب محمد ناصر الدین صاحب، جو کہ شعبہ عربی کے ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں تلنگانہ کے، میں اس موقع پر تمام حاضرین جو کہ اس پروگرام کے اندر اپنے مخالجات پیش کرنے والے ہیں، ان تمام کو ان کا دلی استقبال بھی کرتا ہوں دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور آئندہ اس پروگرام کو بہترین انداز میں اس کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق صالح عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قرآن فہمی کے
علاوہ عربی زبان کی اہمیت کے سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہاں کے طلباء جو کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر عربی کو آپشن کے طور پر لیتے ہیں، وہ اگر عربی سیکھ جائیں اور عربی میں مہارت پیدا کریں تو چونکہ زیادہ رجحان جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ تلنگانے میں بہت سے لوگ جو ہے عرب ممالک کا رخ کرتے ہیں روزگار کے سلسلے میں، اس طرح بھی. اور پھر قرآن چونکہ ہمارا تمام لٹریچر جو ہے عربی کے اندر موجود ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے اس کے سمجھنے سیکھنے میں فائدہ ہو سکتا ہے. یہی عربی کے جو ہے عربی کے لیے جو ہے ہم گرامر وغیرہ کے سکھانے کے لیے کلاسز وغیرہ یہاں، چونکہ ابھی 2 مہینے پہلے جو ہے یہاں ادارے نے فیصلہ کیا کہ عربی شعبہ قائم کیا جائے، تو الحمدللہ ابھی اس کا جو ہے فریم کیا جا رہا ہے پروگرام کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس میدان کے اندر. اور خصوصاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدارس عربیہ کے جو طلباء ہیں ان کو اس سے جوڑا جائے اور پھر ان کے اندر تقریر و تحریر کی عربی کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوششیں کی جائے. سکسیز دی اسکول کے تحت اسپورٹس کارنیول 2023 کا آغاز. شہر حیدرآباد کے معروف و معیاری تعلیمی اداروں میں سے ایک سکسیز دی اسکول، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے نہ صرف تعلیم و تربیت کا مرکز ہے بلکہ طلباء و طالبات کی مجموعی ترقی یعنی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کا محور بھی ہے.